اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم قیوم خان کلیدی شفا یوٹیوب چینل پر اپنے بھائیوں سے مخاطب ہے، اور آج میں اپنے بھائیوں کے لیے ایک نسخہ لے کے آیا، اور یہ نسخہ پتری کے لیے ہوتا ہے، یعنی اگر پتری گردے میں ہے یا مثانے میں ہے، انشاءاللہ اس کے استعمال سے وہ پتری 20 دن میں ختم ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب میں خارج ہو جائے گا۔ یعنی یہ نسخہ جو ہے، یہ اس کا ٹائٹل میں نے لکھا ہے، اور اس کا جو ٹائٹل میں نے رکھا ہے وہ پتری توڑ کے نام سے ہوتا ہے۔ اور نسخہ بتانے سے پہلے سب بھائیوں سے نہایت ہی مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ آپ بھائیوں سے جتنا بھی ہو سکے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، اور بیل کا بٹن بھی ضرور دبائیں تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو بر وقت ملے۔ اب میں آتا ہوں نسخے کی جانب۔ یعنی یہ دوائی ایک ایسا دوائی ہے جو تو بنانے میں بہت آسان ہے، اجزاء اس کے بہت عام سے اجزاء ہے، لیکن کام اس کا اکثر ہے۔ اجزاء کچھ یوں ہے: نوشادر 90 گرام، جوکار 120 گرام، نمک مولی 10 گرام، سنگ یہود 180 گرام، قلمی شورا 180 گرام، پٹکڑی 20 گرام، پلپل دراز 90 گرام۔ اجزاء ایک بار پھر نوٹ فرمائیں: نوشادر 90 گرام، جوکار 120 گرام، نمک مولی 10 گرام، سنگ یہود 180 گرام، قلمی شورا 180 گرام، پٹکڑی 20 گرام، پلپل دراز 90 گرام۔ اجزاء میں نے آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کیے، ابھی اس کا ترکیبی تیاری بھی آپ بھائی نوٹ کر لیں۔ 2 تولہ پٹکڑی کو کڑاہی میں ڈال کر 2 کلو پانی ڈالیں، اور آگ پر پانی کو خشک کریں۔ اب نوشادر، جوکار، قلمی شورا کا سپوق کڑاہی میں ڈال کر آگ کو تیز کریں، کسی لوہے کی چیز سے ہلاتے رہیں جب تمام ادویہ موم کی طرح گاڑھی ہو جائے تو کڑاہی کو آگ سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں۔ ٹھنڈا ہونے پر اب اس میں نمک مولی، سنگ یہود اور پلپل دراز کا باریک سپوق شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں، اور بند برتن میں یعنی محفوظ الہوا برتن میں اسے محفوظ کریں۔ آپ کے پاس دوا تیار ہے۔ ابھی اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ ترکیبی استعمال، یعنی کس طریقے سے آپ اسے استعمال کریں۔ اس کو آپ ایک ماشا صبح خالی پیٹ ہمراہ شربتی بیزوری کے ساتھ استعمال کریں۔ یعنی شربتی بیزوری 2 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کر اس کے ساتھ آپ یہ دوا 1 ماشا خالی پیٹ استعمال کریں، اور 20 دن مسلسل استعمال کریں۔ 20 دن کے بعد پھر الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کرائیں، انشاءاللہ آپ کا جو رپورٹ ہے وہ کلیئر آئے گا، یعنی جو پتری وغیرہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ریزہ ریزہ ہو کے نکلیں گے انشاءاللہ۔ یہ تھا آج کا ایک آسان سا نسخہ، آسانی کے ساتھ بننے والا نسخہ، لیکن کام بہت اکثر کرتا ہے۔ اور جو بڑے بڑے نسخے ہوتے ہیں جو کچھ تجات وغیرہ پر مشتمل ہے، ان سے یہ آسانی کے ساتھ بنتا بھی ہے، اور ان سے کام بھی تیز کرتا ہے، اور پھر استعمال کرنے میں بھی کوئی جھجک نہیں ہے، کیونکہ زیادہ بندے کچھ تجات کے نام سے ڈرتے ہیں، اور ان کے ذہن میں ایک بات فٹ ہو چکا ہے کہ جو حکماء کے میڈیسن ہے وہ گردوں کو خراب کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ایک غلط افواہ حکماء کے خلاف پھیل چکا ہے، اور اس میں جو زیادہ سے ہاتھ ہے وہ ڈاکٹر کا ہے، وہ یہ
پروپیگنڈا کرتا ہے حکومت کے پیچھے کہ ان کی جو ادویات ہیں وہ گردوں کو خراب کرتا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور جو گردے خراب ہوتے ہیں، جو مریض آتے ہیں جس کے گردے خراب ہو چکے ہیں، ڈاکٹروں سے علاج کر کے ان کے گردے خراب ہوتے ہیں تو پھر وہ حکومت کے پاس آتے ہیں اور حکومت اسے ایسی میڈیسن دیتا ہے جس کے خراب گردے بھی واپس کام شروع کرتے ہیں۔ تو حکومت جو ہے وہ کسی کے گردے خراب نہیں کرتے، اور جو خراب گردوں والے آتے ہیں ان کے گردے ٹھیک کراتے ہیں۔ یہ ایسا بات ہے، لیکن ڈاکٹروں نے اسے غلط بات مختلف جو مریض ہوتے ہیں اس کے ذہنوں میں بٹھا چکا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ایک آسان سا نسخہ، مختصر سا نسخہ، اور اکثری نسخہ میں نے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا۔ آخر میں سب بھائیوں سے وہی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، لائک اور شیئر بھی کرے، اور بیل کا بٹن بھی دبائے تاکہ اگلا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں کو بر وقت ملے۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی حکیم قیوم خان، والسلام۔